براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اس وقت خصوصی اجتماع میں خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ایک بات غور طلب ہے، ایک بات غور طلب ہے کہ لاکھوں کوتاہیوں اور لاکھوں گناہوں کے باوجود اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے بچا رکھا ہے۔ یہ غور کریں، آپ نے سنا ہوگا دنیا میں کسی ملک میں طوفان آیا، شہر ختم ہو گیا، کووڈ آیا، لاکھوں لوگ مر گئے۔ آج آپ دیکھیں اس شہر کراچی میں ہی کئی 100 بار آپ نے سنا ہوگا کہ طوفان آ رہا ہے، یہاں پہنچ گیا ہے، وہاں سے تھوڑے دور ہے، لیکن ایسے بزرگان دین جو کونے کونوں میں ایسے ایسے مزارات جس میں ایسی ایسی شخصیات کیا ذکر کر رہی ہیں، کیا دعائیں کر رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ محفوظ ہیں، اور ہر بار اس ملک سے، اس صوبے سے سیلاب آیا، سندھ میں ایسا سیلاب آیا کہ دنیا پریشان تھی، لیکن آج پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ آج یہ ملک لاکھوں پریشانیوں کے باوجود بھی ان بزرگان دین کی دعاؤں کی وجہ سے میرا ماننا ہے کہ چل رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہے یا نہیں؟ اگر یہ بزرگان دین، ان کے یہ مزارات اور ایسی شخصیات جن کا ذکر قبلہ پیر حسان حسیب بھائی نے کیا ہے، مجھے بتائیں اگر آپ کسی پڑوسی کے گھر پہ بھی جا کے دروازہ بجائیں اور اگر وہاں سے کچھ نہ ملے تو کبھی دوبارہ دروازہ بجاتے؟ تو کچھ تو ہے جو ہمارے ان بزرگان دین کے مزاروں پر لوگ جاتے ہیں، انہیں حاصل ہوتا ہے، تبھی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہمارے ان بزرگان دین کے مزارات پر جاتا ہے، مانگتا ہے اور ملتا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، ایسا ہی ہے، لیکن کیا پیاری بات ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی اس پورے عالم کے نبی ہیں، وہ بھی پورے اس کائنات کے نبی ہیں، اور وہ بھی سبھی کے نبی ہیں، تبھی ہر شخص ان سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ نے نبی بھی ایسا دیا جس کی بارے میں قبلہ حسان حسیب بھائی نے کیا نہیں بتایا، یعنی ایسا ہے کہ آج کی دنیا کا گوگل سرچ کر لو تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر دل میں محبت اور عقیدت ہو تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کر لو تو گوگل سے زیادہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اسے شاید دیر لگے، لیکن ان کی سیرت میں زیادہ آپ کے درمیان اور خطیب ہمارے مفتی سہیل صاحب کے درمیان حائل نہیں ہوگا، میں صرف ایک بات کر کے اجازت لے رہا ہوں، احساس پیدا کیجیے ایک دوسرے کے لیے۔ یہاں بیٹھے ہیں نا، آئندہ بھی آئیں تو احساس کیا ہو کہ اگر میرا دوسرا نمازی بھائی برابر میں آ گیا ہے تو میں سکڑ جاؤں، اسے بٹھا دوں، یہ احساس پیدا کریں۔ میں چوڑا ہو کے نہ بیٹھوں، میں دل میں یہ نہ سوچوں کہ یہ جگہ یہ کیسے میرے برابر میں آ گیا۔ یہ ہے اسلام، جگہ دو ایک دوسرے کو، دلوں میں بھی صفوں میں بھی، تب ہم ایک دوسرے کو محبت سے، پیار سے، اور جو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل کرنے کا پہلا قدم حاصل ہوگا، دلوں میں جگہ پیدا کرنا۔ جو پورا دن
5 नमाजों में अल्लाह से दुआ मांगते हो, क्या मांगते हो आखिरी में कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन दिल पर हाथ रखें, अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन अपने पड़ोसी को माफ़ करने को तैयार नहीं। सगे भाई से अगर नाराज़गी है तो 10 साल से हाथ नहीं मिला रहे। अगर किसी ताजिर ने नुकसान कर दिया तो उसकी तरफ हकारत से देख रहे हैं। और अपने अल्लाह से 5 टाइम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। सबसे पहले अपने सारे रिश्तेदारों को माफ़ कर दें, अपने सारे दोस्तों को माफ़ कर दें और सबसे खुद माफ़ी मांग लें। जब दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, जब दिल में मोहब्बत पैदा करने का शौक़ हो कि आशिक़े रसूल वाली मोहब्बत दिल में आए, तो ये दिल साफ़ करना है। पहले इसमें एहसास पैदा करो, इसमें मोहब्बत पैदा करो। लेकिन ये 2 चीज़ें साथ नहीं हो सकती। अगर गिलास में साफ़ पानी होगा तो ही पियोगे ना, कचरे वाला पानी तो कोई नहीं पिएगा। तो अपने दिल से ये कचरा निकाल के फेंक दे जो कि हसद का है, जलन का है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का। मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनका एक चीज़ पर इत्तफाक है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है या नहीं? कौन सा मुसलमान है, किसी भी मसलक का हो, किसी भी फिक़े का हो, क्या वो कलमा ऐसे नहीं पढ़ेगा? कुरान पे सभी का इत्तफाक है। इसके बाद अगर किसी का फ़िरका, किसी का फ़िक़ा अलहदा अपने लोगों से बात करता है, तो मेरा ये मानना है कि रास्ते चाहे सभी के जुदा हों, मंजिल तो एक ही है। और वो मंजिल यही है कि मेरा रब एक है और मेरा प्यारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही है। तो इस चीज़ को लेकर अगर हम बढ़ें, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें तरक्की करने से रोक सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जुम्मे के खुसूसी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। इस मुल्क पर बेपनाह मसाइल आए, आंधी तूफ़ान ज़लज़लों के बावजूद भी ये मुल्क बुजुर्गान दीन की वजह से आज भी कायम दायम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।